جڑے ساری دیہڑی یزید تے لعنت بھیجدے نے امام حسین یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے تے فرماندے نے مینوں لے چلو میں اودے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا وا ویر کٹنا حسن نال کیڑی شے دا ویر کٹنا صرف حسن پاک نال ایہو ہی غصہ ہے انہاں حضرت معاویہ نال صلح کر لئی اب بے شرما اور ٹڈ معلوم ہوا کم وقت تیرا حسین نال کوئی پیار نہیں ڈرامے باز ہے تیرے ملا ٹکر پانی دا سبب بنایا ہے جے حسن والے پاسوں نہیں کچھ لبدا ادھر ٹریں تے نہیں ملدا ادھر ٹریں تے رومن نہیں بندا رومن نہیں بننا تے روپیہ نہیں ہونا انہوں نبی دا پتر ہی نہیں سمجھے پاسے چ رکھے کیوں حق بندا سی جے مہینہ حسین دا تے سوا ہو سوا مہینہ حسن دا ہوندا ایک دا دکھ ہے دوسرے دا ہی کوئی نہیں سب سے پہلے جب اس بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک عنوان دیا جاتا ہے شہنشاہ کو صلح امام حسن یہ لفظ یقیناً تاریخ کا حصہ ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا صلح دشمن سے ہوتی ہے دوست سے نہیں ہوتی اور صلح کا مطلب کبھی بھی اسے تسلیم کرنا نہیں ہوتا حجت کے ساتھ صلح کا لفظ ہمیشہ سیز فائر کے لیے آتا ہے جنگ بندی کے لیے شب عاشور کریم کربلا نے حر سے صلح نہیں کی تھی حر کو معاف کیا تھا حجت سے معافی طلب کی جاتی ہے صلح کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشمن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کبھی بھی میرے اور آپ کے جذبات کا حجت پہ انحصار نہیں ہوتا ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا یہ حجت کے لیے نہیں ہوتا حجت مشیت پروردگار ہوتی ہے رسالت امام کو حکم تھا کہ آپ نے مکہ میں خاموش رہنا ہے تو خاموشی رسالت تھی 40 سال کے بعد کہا بول پڑے تو اب بولنا رسالت ہے مدینہ میں آ کے کہا تلوار کھینچ لیں تو اب تلوار کھینچنا حجت کی علامت ہے رسول کے بعد مولا علی کے لیے خاموشی ہے تو پھر خاموشی حجت کی پہچان ہے ہمیشہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حجت نے یہ کیوں کیا ہر دور کا تقاضا حجت کا الگ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام نے قلم کے ساتھ جنگ کی تھی یہ جہاد بالقلم تھا اس دور میں ناصرین کی کمی ہو گئی امیر المومنین کو صفین اور نہروان کے بہت مارکۃ العرا جو منطقی انجام تک پہنچنے والی جنگیں تھیں وہ صرف اور صرف قلت انصار کی وجہ سے منطقی انجام کے بغیر مکمل کرنی پڑی حضرت امام حسن کے سامنے جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ میرے مولا حسن یہیں سے جیت گئے تھے کاغذ قلم اس گھر سے آیا تھا جنہوں نے نبی کو دینے سے انکار کیا تھا کاغذ قلم آیا اور کاغذ قلم بھیج کے کہا گیا آپ شرطیں منوائیں میرے مولا امام حسن کی یہ شرطیں نہیں تھی یہ کریم کے وار تھے جو آج بھی ملوکیت کی گردن پہ ہیں آج بھی ملوکیت جن سے زخمی ہے میرے مولا امام حسن نے پہلی شرط لکھی آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا یہ شرط خود چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا دوسری شرط آج کے بعد کوئی منبر میں بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا یہ شرط تسلیم کی گئی تھی آج کہیں بھی کسی بھی منبر سے اگر علی کے خلاف بات ہو رہی ہو تو سمجھ لینا تنخواہ شام سے آ رہی ہے آج کہیں بھی کوئی منبر علی کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو سمجھنا کہ امام حسن کی شرط کی خلاف ورزی ہو رہی امام حسن نے کہا جہاں جہاں پوری دنیا میں شیعت رہتے ہیں شیعت کے جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی مولا امام حسن نے اگلی شرط لکھائی خمس حق سادات ہے اسے حکومت اپنے مالی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتی امام حسن کی شرطیں نہیں تھی یہ ملوکیت کی گردن پہ زخم تھے قطن یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید مولا امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے حسن کربلا کا مقدمہ تیار کر رہے تھے میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط لکھوا کے ملوکیت کا چہرہ زمانے کے سامنے واضح کر دیا یہ ہے وہ ملوکیت جو اسلام کے پردے میں چھپی ہوئی تھی جسے رسول چاہتے تھے بے آبرو کرنا
जिसे अली चाहते थे सफीन में बेआबरू करना, इमाम हसन ने चंद शर्तों के साथ बेआबरू कर दी। और यह ना कहिएगा कि मौला इमाम हसन ने जंग क्यों नहीं की, इतना शुजा था मेरा शहनशाह कि अब्बास का भी उस्ताद था। जंग सफीन सुनो, जंग जमल सुनो। मौला अमीर अल मोमिनीन की जंग जमल में जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहा था कि सामने लश्कर पे हमला कर, और सामने तीर अंदाज हैं, और नाहजुल बलागा में आज भी खुतबा लिखा है, मौला ने फरमाया अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों में जमा के रखना, अपने पांव को रिकाबों से न छोड़ना, और तेरा नजर आखिरी सब पे खड़े हुए सिपाही पे होनी चाहिए। मोहम्मद हनफिया हमला करने के लिए गए, सामने से तीर अंदाजों का 300 के दस्ते ने तीर छोड़ दिया। मोहम्मद हनफिया के कदम रुके थे, या बिजली किसी तेजी से करीब से घोड़े सवार निकल गया, ऐसे निकला है कि सफों को चीरता हुआ आखिरी बंदे की गर्दन में पहुंच गया। मोहम्मद हनफिया ने पूछा ये कौन गया है, तो पता चला ये अली का बेटा हसन चला गया है। हसन का नाम आना था मोहम्मद हनफिया, अभी वहीं पे खड़े थे, या अमीर अल मोमिनीन घोड़े पे बैठ के आए, मोहम्मद हनफिया के कांधे पे हाथ रखे कहते हैं तू परेशान किस बात पे हो रहा है, तेरा उसका क्या मुकाबला, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। जंग सफीन में मेरे मौला हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने जब अलमदार उस फौज में लश्कर का जनाब सरकार मालिक अश्तर थे, मौला अमीर अल मोमिनीन के जो कमांडर थे वो मालिक अश्तर थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कौन है जो इस सवारी को जख्मी करे, जंग जमल की बात हो रही। जब कहा ना ये जानवर नहीं बल्कि ये शैतान है, इतना कहना था मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन का। अभी मालिक अश्तर के खेमे तक आवाज नहीं पहुंची, अभी पैगाम नहीं पहुंचा कि अली चाहते हमला हो, या मौला इमाम हसन ने हमला कर दिया और जाके ऊंट की दाईं आंख में नेजा मारा। मालिक अश्तर को खबर पहुंची कि मौला हसन मैदान में चले गए, तो किताबें कहती है मालिक अश्तर ने घोड़े पे जीन नहीं रखी, घोड़े की नंगी पुष्ट में सवार हुए और मौला हसन के पीछे घोड़े को दौड़ाया। जब देखा तो मौला हसन जंग से वापस पलट रहे थे, कदमों पे हाथ रखे कहा शहजादे नौकरों के होते हुए आप क्यों गए। ये वो मार्के थे जो सरकार अकेले मौला इमाम हसन ने, वक्त के दामन में वुसअत नहीं, अकेले मौला इमाम हसन ने सफीन में फुरात का घाट खाली करवाया था। पूरी बहादुरी तो मैंने एक ही जुमले में बंद कर दी थी कि अब्बास जिसका शागिर्द था। जंग में और जहाद में फर्क होता है। जंग लड़ने को कहते हैं, जहाद सिर्फ मासूम जानता है। कदरदान बंदे बैठे, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, खसूसन कदरदानों से तवज्जो चाहूंगा। जंग और जहाद में इतना फर्क है जितना फाके और रोजे में होता है। देखने में एक जैसे होते हैं, नतीजा मुख्तलिफ होता है। फाके में भी भूखा रहा जाता है, रोजे में भी भूखा हो रहा है, लेकिन फाका मर्जी से होता है, रोजा अल्लाह की मर्जी से होता है। यही फर्क जंग और जिहाद में होता है। एक और मिसाल दे देता हूं। एक छुरी डाकू के हाथ में होती है, वही डॉक्टर के हाथ में होती है। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी देने के लिए। तलवार गैर मासूम के हाथ में हो तो जंग होती है, हुज्जत के हाथ में हो तो जिहाद होता है। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी 30-35 मिनट में पूरी तारीख नहीं पढ़ी जाती। मौला अमीर अल मोमिनीन की खामोशी जो थी, खामोश रहना मौला अमीर अल मोमिनीन का। देखिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफरों के साथ जब सुलहनामे में दस्तखत किए थे, तो उस वक्त भी चंद जाहिलों ने कहा था यह रिसालत माब ने कैसा मुआहिदा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खुदा ने कुरान में फौरन आयत भेज दी कि मेरा मोहम्मद, हमने तुम्हें फतह मुबीन अता दी, फतह तेरी हो चुकी है। रिसालत माब ने मक्का में देखे पंजतने पाक में शहजादी कौनैन से, शहजादी कौनैन को हटा के 4 मर्द हैं, रिसालत माब, अमीर अल मोमिनीन जनाब हसन और जनाब हुसैन। इनमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने मिसाली शुजाअत दिखाई है। मसलन अमीर अल मोमिनीन की शुजाअत पे दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई पूछ ही नहीं सकता कि अली कैसे लड़ते थे या अली कितने शुजा थे। मौला इमाम हुसैन की शुजाअत पे भी बात नहीं हो सकती। पीछे 2 हस्तियां बच गई, रिसालत माब और इमाम हसन।
ان دو کی شجاعت تلوار کے ساتھ نظر آ رہی ہے، ان دو کی شجاعت معاہدے کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اتنا رش ہو گیا تھا اسلام میں کہ منافق نکالنے مشکل ہو گئے تھے۔ خدا نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی تھی، سورہ منافقون۔ دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، خدا نے ایک ہی سورت بھیجی کافرون۔ مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو ایک ہی سورت آتی مسلمون۔ مسلمانوں کے لیے خدا کو دو صورتیں بھیجنی پڑی، ایک مومنون ایک منافقون۔ منافق اور ہوتا ہے، یہ اسلام میں جاتا ہے پہچانا نہیں جاتا، طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا، منافق مسلمانوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ رسالت مآب کا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا دور، منافقین کا رش ہو گیا، خدا نے کہا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر۔ مولا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، اور تو پھر آپ نے تاریخ میں وہ منظر دیکھ لیا کہ کتنے لوگ رہ گئے، کتنی تعداد مدینے میں اصل اسلام والوں کی بچ گئی۔ میں بڑی جلدی تاریخی نتیجے سنانا چاہتا ہوں۔ اتنے مسلمان بچ گئے تھے جتنے نبی کے جنازے پہ تھے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سینکڑوں والی فگر ہے ہی نہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اتنے افراد بچ چکے تھے۔ پھر ہم رسالت مآب کے بعد جب ولایت علی نے پہلا حملہ کر کے، ولایت علی یعنی کہ اعلان غدیر نے مومنون اور منافقون کی پہچان کروا دی تھی۔ امیر المومنین کی خاموشی کیا تھی؟ جو علی خیبر اور خندق میں لڑ سکتے تھے، وہ چاہتے بعد از رسول تلوار اٹھاتے، کون آتا علی کے مقابلے پہ؟ کیسے نہ تخت علی کو دیا جاتا؟ جب ایک شخص نے آ کے امیر المومنین سے کہا، وہ تخت پہ بیٹھ گئے اور آپ سے حکومت چھین لی، علی نے مسکرا کے فرمایا، کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب دروازے ان پہ فرشتہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے آیت تطہیر ان کے لیے اتار دی ہے؟ کیا جنت کے سردار ان کے بیٹوں کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا خاتون جنت ان کے گھر کی کسی عورت کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا ان کی محبت سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ساقی کوثر ان میں سے کسی کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا شافع محشر ان کے گھر میں آ گیا ہے؟ کیا کوئی نقطہ بائے بسم اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب رسول بن گیا ہے؟ کہنے لگے ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ علی مسکرا کے پھر مجھ سے چھینا کیا گیا ہے؟ کون سی حکومت چھینی گئی؟ امیر المومنین نے خاموشی رکھی، اور اسی خاموشی میں ہی امیر المومنین کی جنگ تھی۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ خود بخود دشمنان اسلام کے لبادے سے نکل جائے۔ پہلی دفعہ پہلے ہی مرحلے پہ امیر المومنین کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو تخت دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو یوں کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں شرائط کے مطابق نہیں چلوں گا، تمہیں میری شرائط پہ چلنا پڑے گا۔ پہلی خلافت انہوں نے اپنی مرضی کی بنا لی، پھر دوسری خلافت میں پھر مولا علی کے پاس آ گئے، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا لیا جائے، لیکن آپ کو ان شرائط پہ چلنا فرمایا۔ علی فرمایا نہیں۔ 25 سال کے بعد دوبارہ خلافت زخمی ہو کے علی کے دروازے پہ آئی، آ کے امیر المومنین سے کہا اب خلافت کو قبول کر لیجیے۔ امیر المومنین نے کہا شرطیں میری پھر بھی وہی ہیں۔ اچھا 3 خلافتیں گزر گئی، میرے شہنشاہ نے شرطیں نہیں بدلی۔ اب بغیر داد کے جملہ سنیے گا، 3 خلافتیں گزر گئیں، جو پہلے دن شرط رکھی تھی کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، امیر المومنین نے وہ شرط نہیں بدلی۔ 3 حکومتوں کے دور گزر گئے، آخر جب کچھ بھی نہ بچا پھر مولا علی کے پاس آئے، مولا کہ اب حکومت کو قبول کیجیے، فرمایا شرط وہی ہے، کہنے لگے اسی شرط پہ بیٹھ جائیے۔ امیر المومنین نے انہی شرائط پہ خلافت پہ منبر پہ بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ آج یہ وہی شرطیں مان کے 25 سال کے بعد واپس آئے۔ 25 سال امت بغیر علی کی شرط کے رہی، اب بتاؤ کافر وہ رہے ہیں یہ جو علی کے پاس تھے وہ رہے؟ شرائط علی کی تسلیم کی گئی، امیر المومنین منبر پہ آ گئے۔ امیر المومنین کا دور آیا، امیر المومنین کا منبر پہ آنا تھا۔ آج کے اس دور کے دائرے میں دیکھیے گا، آج بھی آپ کو وہ کردار وہی نظر آئیں گے۔ امیر المومنین کا دور آتا ہے تو ایک جتھا ہے جو امیر المومنین کے ساتھ ہے، جو امیر المومنین کے حقیقی مجاہد ہے۔ ایک اس دور میں ایک کردار ابھرتا ہے، چوری صاحب تشریف فرمائے، جنہیں کہا جاتا ہے مقدسین کا گروہ۔ یہ دیکھنے میں بڑے
اہل علم بڑے عبادت گزار، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، لمبی داڑیاں، زبان پہ تقوی، اور کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، یہ دونوں حکومت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان مقدسین کے گروہ پہ امیر المومنین نے صفین کے میدان پہ لعنت کی کہ تم نے عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا، تم نے مرکز عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا۔ اب یہ تین دور اگر آپ دیکھ لیں اور پھر امیر المومنین کے وہ دور دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن کے خاموش رہنے میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ امام حسن چاہتے تھے کہ میں یہ جاہل مجمع جو میرے باپ نے 25 سال دور کیا ہے، اسے میں ایک خلافت کی وجہ سے دوبارہ قبول کیسے کر لوں؟ 25 سال لگے علی کو اسلام کے گھر کو صاف کرتے ہوئے۔ اگر امام حسن تخت پہ بیٹھ جاتے تو وہ سارے کا سارا گند دوبارہ اسلام میں آ جاتا۔ امام حسن نے کہا نہیں، میرے باپ نے 25 سال خاموش رہ کے۔ دوسری حکمت میرے مولا شہنشاہ کی کیا تھی؟ دوسری حکمت کیا تھی؟ جو جنگ کریم کربلا نے کی وہ قیام امام حسن بھی کر سکتے تھے، لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے۔ کاش کوئی قدردان ہوتا جملے کا تو جملہ سنا، ابھی کربلا مکمل جوان نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی مہلت دی تھی، مولا حسن نے بھی 10 سال کی مہلت دی۔ جاؤ 10 سال کی مہلت ہے تمہیں، 10 سال کی مہلت دیتا ہوں، 10 سال کے بعد پھر ہم میدان میں آئیں گے، کیونکہ ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر کا جوبن نہیں تھا، ابھی اصغر دنیا میں آئے نہیں تھے۔ اگر مولا امام حسن چاہتے تو عباس کو لڑا سکتے تھے، لیکن میرے کریم نے 10 سال کی امامت کی مہلت نہیں لی، 10 سال کی امت کو مہلت دے دی۔ 10 سال کی مہلت کا دینا تھا۔ پھر ہر دور میں حجت کے پاس نام نہاد محبت کرنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں کا رش تو تھا، لیکن ناصرین کی قلت تھی۔